ممالک سے آئے ہوئے احباب میں دیکھ رہا ہوں. سید الطاف حسین شاہ صاحب ہیں، احمد نواز انجم صاحب ہیں. تاہم آپ کے کیمرہ مین اسکرین پر یکے بعد دیگرے مجھے دکھا رہے ہیں اور میں بطریق مشاہدہ آپ کے اندر حاضر ہوں. یہ اب عرفان یوسف ہے، راجہ زاہد ہیں، جواد حامد ہے، حاجی جی ایم ملک صاحب ہیں، پروفیسر منہاس سلیم صاحب ہیں، نور اللہ صدیقی صاحب ہیں، علوی ہے. میں کس کس کا نام لوں؟ یہ سارے میری آنکھوں کے تارے ہیں. علامہ رانا محمد ادریس رانا ہیں اور دیگر نائب ناظمین اعلیٰ، اور وہ پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے اعتکاف گاہ کے انتظامات کیے ہیں. ابھی بشیر خان لودھی بھی نظر آئے ہیں، اور جنہوں نے حسب سابق پوری اعتکاف گاہ بسائی ہے، سجائی ہے، شبانہ روز محنت کر کے. جواد حامد کی پوری ٹیم، ناظم اعلیٰ صاحب محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب کی نگرانی میں شبانہ روز کام کر کے جنہوں نے عظیم الشان اعتکاف گاہ کو پر رونق بنایا، وسائل مہیا کیے، انتظامات کیے. ادھر ہماری بیٹی فرا ناز ہے، پھر اس کے ساتھ جو ویمن لیگ کی ناظمہ ہے، ہماری بیٹی سدرا ہے، دیگر بیٹیاں ہیں ویمن لیگ کی، اور گرلز کالج کی پوری ٹیم ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں ساری بیٹیاں سامنے بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ کھڑے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں پورا منظر. آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ڈھیروں دعائیں دیتا ہوں. اور میں بہت سچ بات ہے رنجیدہ اور ملول ہوں، دکھی ہوں کہ میں جسمانی طور پہ آپ کے اندر موجود نہیں، مگر میں جسمانی موجودگی سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ آپ کے اندر موجود ہوں. میرے احساسات آپ کے ساتھ ہیں، میرے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، میری کیفیات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کا، اپنی رحمت کا، مدد و نصرت کا، اپنی قربت کا، اپنی عنایت کا سایہ آپ کے سروں پہ رکھے. ہر وقت آپ کو ٹھنڈک ملے بارگاہ مصطفی کے فیض سے، اور آقا علیہ السلام کی توجہات آپ کی طرف رہیں، آپ کی کاوشیں قبول ہوں. آپ اس تحریک کی ایک عظیم کاوش، ایک عظیم تحریک جو تجدید دین کی تحریک ہے، جو احیاء اسلام کی تحریک ہے، جو اس مادی گزرے ہوئے زوال پذیر دور میں اسلام کی قدیم روحانی، اخلاقی، علمی، فکری، دینی اور اعتقادی قدروں کو زندہ کرنے کی تحریک ہے، جو ماضی کو حال سے جوڑ رہی ہے اور حال کو ماضی کے ساتھ پیوستہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو مردہ دلوں کو جو تحریک زندگی دینے کی کاوش پہ لگی ہے، جو تحریک لوگوں کے عقائد درست کرنے پر شب و روز مصروف ہے، جو تحریک لوگوں کے اعمال اور احوال درست کرنے پر میں مصروف ہے، جو تحریک لوگوں کے فکر و نظر کو صحیح زاویہ، صحیح راستہ دینے پر لگی ہے، وہ تحریک جو لوگوں کو اسلاف، لوگوں کی زندگیوں میں اسلاف کا رنگ پیدا کرنے پر لگی ہوئی ہے، وہ تحریک جو اس دور کی موت میں زندگی کے آثار پیدا کر رہی ہے، وہ تحریک جو نسلوں کو ایمان کی طاقت اور نور کے ساتھ مستقبل میں لے جا رہی ہے، جس تحریک نے مردہ قدروں کو زندہ کر دیا ہے، عقائد کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے اخلاق کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے اعمال کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے احوال کی اصلاح کی ہے، دین کی قدروں کو زندہ کیا ہے، دین کے فکر کو عام کیا ہے، جس تحریک نے اس دور کے لوگوں کو قرآن سے جوڑا ہے، سنت رسول سے جوڑا ہے، علم سے جوڑا ہے، فکر سے جوڑا ہے، صحت عقیدہ سے جوڑا ہے.
زندگی کی کئی جہتوں میں جس تحریک نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، آپ اس تحریک کے فرد ہیں، رکن ہیں، میرے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں. آپ نے اس تحریک کا، احیاء دین کا، تجدید دین کا علم اٹھایا ہے اور نسل در نسل اسے آگے پہنچا رہے ہیں اس کام کو. اور ہر سال ایک تربیت گاہ سجاتے ہیں. یہ ایک روحانی ورکشاپ ہے، روحانی ورکشاپ ہے جس میں سبق دیتے ہیں اور سبق لیتے ہیں لوگ. یہ سبق پھر آگے لے جاتے ہیں اور سال بھر اس سبق کو آگے دہراتے ہیں. آپ اس عظیم کار میں، کام میں میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں، حصے دار ہیں تجدید دین کے کام کے، پارٹنرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں. جو اجر اللہ رب العزت نے ہر صدی میں دین کی تجدید کرنے والوں کے لیے لکھا ہے، اسی اجر کا حصہ آپ میں سے ہر ایک فرد، مرد ہے یا عورت، میرا بیٹا ہے یا بیٹی، بھائی ہے یا بہن، اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے. اور آپ کے اعتکاف کی ایک انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اعتکاف تو لوگ اپنے محلوں کی مسجدوں میں بھی بیٹھ لیتے ہیں. ہر کوئی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اللہ اللہ کر لیتا ہے وہاں، مگر اللہ اللہ کرنا سکھاتا کوئی نہیں. اس اعتکاف کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ یہاں اللہ اللہ کرنا سیکھنے آتے ہیں اور اللہ اللہ کرنا سکھانے جاتے ہیں. یہاں آپ کے لیے تدریس ہوتی ہے، آپ کے لیے تربیت ہوتی ہے، آپ کے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے. دین سیکھتے ہیں، دین کو زندگی میں داخل کرنا سیکھتے ہیں، دین کا نور، اس کی شمع اپنے اندر روشن کرتے ہیں اور پھر اس شمع کو لے کے اس نور کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، تاریکیوں سے لڑتے ہیں. آپ دین کو اپنے اندر مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، مضبوط و مستحکم کرتے ہیں. پھر جن لوگوں کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان کے تعلق جوڑنے کے لیے اس کی مرمت کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر کاوش کرتے ہیں. اس اعتکاف اور اعتکاف گاہ کی بڑی جہتیں ہیں، بڑے ڈائمینشنز ہیں. یہ اعتکاف گاہ اور اعتکاف اس تحریک کا نیوکلیس ہے. اس مشن کا جو دعوت و تربیت کا کام ہے اس کا مرکز ہے، محور ہے، اس کی روح ہے. اس سے آپ نے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے اور پھر ریوائیولزم کا اپنی تجدید کرنی ہے اور پھر اس تجدید کے کام کو لے کے آگے جانا ہے. میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں. زمانے بدلتے رہیں مگر اللہ رب العزت آپ کے احوال کو اچھائی کی طرف بدلے، برائی کی طرف نازل نہ ہونے دے. آپ کو استقامت دے اللہ. آج 21ویں رمضان المبارک کی رات ہے اور یہ شہنشاہ ولایت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شب شہادت بھی ہے اور ہمارے اعتکاف کی ابتدا بھی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اس اعتکاف میں میرا درس ہوگا 2 کتابوں پر مبنی. گویا میں ملخصاً اور منتخباً انتخاب کر کے بعض چیدہ مقامات پڑھاؤں گا آپ کو 2 کتابوں کے. ایک کتاب حضور سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین، شیخ الکل، سلطان الاولیاء، سیدنا ابو محمد محی الدین الشیخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب غنیت الطالبین. اس کتاب کے بعض ایسے حصے
جن کا تعلق اصلاح احوال کے ساتھ ہے، وہ ہمارے اس اعتکاف کے دوران درس کا حصہ ہوں گے۔ اور دوسری کتاب حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے بدایۃ الہدایہ۔ ابتدا میں دروس کی بدایۃ الہدایہ سے کر رہا ہوں کہ ہدایت کی ابتدا کیسے ہوتی، اور پھر امام غزالی نے خود لکھا ہے کہ ایک ہدایت کی نہایا بھی ہے، انتہا بھی ہے، تو ہدایت کی انتہا کیسے ہوتی ہے اسے سمجھانے کے لیے بعد کی راتوں میں غنیت الطالبین سے درس ہوگا۔ ابتدا کے لیے، ابتدا کو سمجھانے کے لیے درس ہوگا امام غزالی کی کتاب کا، اور اس ہدایت کی انتہا کمال کو سمجھانے کے لیے درس ہوگا حضور سیدنا غوث العظم کی کتاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی رات کا جیسا میں نے ذکر کیا کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی رات ہے، تو میں وہاں سے اپنے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ شہنشاہ ولایت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ولایت کا دروازہ اللہ رب العزت نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے کھولا ہے امت میں، اور تمام اولیاء امت کو فیض آپ کی بارگاہ سے بطور خاص ملتا ہے۔ سو آج ان کے حوالے سے ذکر یہ ہوگا، اور اسی ذکر سے میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کیا ہے۔ یہی مضمون کہ ولایت کیا ہے ہمیں امام غزالی کی کتاب بدایۃ الہدایہ میں داخل کر دے گا۔ وہ بھی اپنی کتاب کی ابتدا اسی مضمون سے کرتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ولایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ان میں سے ایک حصہ آیہ کریمہ کا سورہ بقرہ کا ہے، اور وہ آیت نمبر 257 کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی تمام اہل ایمان کا ولی ہے۔ گویا اللہ ہے ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ کئی معنی کرتے ہیں اہل لغت بھی اور اہل معرفت بھی، مگر جو تمام معنی میں وہ معنی جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اقرب ہے ولایت کے تصور کے لیے سب سے قریب ہے، وہ ہے ولی کا معنی قریب ہونا۔ ولی کہتے ہیں قریب کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور میں نے وہ حصہ آیت بھی تلاوت کیا ہے، ارشاد فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میری نسبت پوچھیں،
میری نسبت دریافت کریں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، تو انہیں بتا دیں فإنی قریب، کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ فرمایا فإنی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوں، بالکل قریب ہوں۔ یہ ارشاد فرمانا کہ فإنی قریب، کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اس ارشاد کا معنی ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ سورہ قاف میں فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا توسوس بِهِ نَفْسُهُ۔ اور یہاں ایک بات فرمائی کہ چونکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کیا ہے تاکہ اسے آزمائیں کہ وہ ہمارے قریب آتا ہے یا ہم سے دور جاتا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ کیوں پیدا کیا اللہ رب العزت نے؟ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانیں، الا لیعبدون، کہ وہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ کا یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، لیعبدون اے لیعرفون، تو انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پہچانے؟ اللہ رب العزت کو یہ کیا ضرورت پیش آئی، اور وہ ضرورت سے پاک ہے، وہ محتاج نہیں ہے، کوئی ضرورت اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے انسان کو اس امر کے لیے کیوں پیدا کیا کہ وہ اسے پہچانے؟ اسے اپنی پہچان کروانے کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت نہیں۔ تو پھر پیدا کر کے اپنی معرفت کیوں دینا چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے؟ اس لیے کہ وہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیج کر اس کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ وہ ہمارے قریب آتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، یا مجھ سے دور جاتا ہے۔ اس لیے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مگر بڑے اچھے قوام کے ساتھ۔ اس کی تخلیق بڑے اچھے خمیر کے ساتھ کی ہے، اس کی تخلیق میں بڑی خوبصورت چیزیں رکھی ہیں، بڑی خوبصورت صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کی تشکیل بڑی خوبصورتی سے کی ہے، اور بڑا اچھا بنا کر، یعنی اس میں اتنا خوبصورت بنایا کہ میں نے خود اس کے جسم میں اپنی روح پھونکی ہے، اپنی روح کا چراغ پھونکا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو احسن تقویم کیوں فرمایا؟ کہ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ خوبصورتی کے ساتھ جو بنایا ہے، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے کہ اس کے پورے جسم کے اندر ایک خوبصورت توازن رکھا ہے، ایک اعتدال رکھا ہے، اسے ایک متوازن جسم دیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مگر اس سے زیادہ بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے باطن کو خوبصورت کیا ہے، اس کے باطن کو روشن کیا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا ظاہر مٹی سے بنایا تھا، گارے سے بنایا تھا۔ گارے اور مٹی سے بنائے جانے والے ظاہر کے باطن کو اس کا ایک
ظاہر کا وجود ہے جس کو مٹی گارے سے بنایا ہے، اس میں تاریکی ہے، اس میں مادی خصوصیات رکھی ہیں، اور ان مادی خصوصیات کی وجہ سے اس کا عنوان رکھا ہے، اس کو بشر کہا ہے۔ بشر کہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر مٹی کی جو اجزاء ہیں، تین کے، تراب کے، ماء کے، پانی کے، مٹی کے، ہوا کے، آگ کے، وہ جو اجزاء ہیں اس مادی دنیا کے، وہ اجزاء حصہ بنائے ہیں اس کی جسمانی تخلیق کا، اور جو خوبیاں، پراپرٹیز، خصوصیات، صلاحیتیں جو ان چیزوں میں ہوتی ہیں، مٹی میں ہوتی ہیں، پانی میں ہوتی ہیں، ہوا میں ہوتی ہیں، آگ میں ہوتی ہیں، جو اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں، اس مادی دنیا میں، آپ مٹی کو دیکھ لیں تو مٹی کا کیمیکل انالیسس کریں تو اس کی جو پراپرٹیز، خوبیاں نکلیں گی، وہ خوبیاں انسان کے جسم کے اندر ہیں۔ پانی کا کیمیکل انالیسس کریں تو جو اس کے اندر اچھائیاں، برائیاں، خوبیاں نکلیں گی، وہ انسان کے جسم میں، جسمانی زندگی میں ہیں۔ ہوا کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان کے جسم میں ہے، آگ میں جو کچھ ہے وہ انسان کے جسم میں ہے۔ ان ساری چیزوں کا جو اس کائنات میں، مادی کائنات میں پائی جاتی ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو پائی جاتی ہیں، جو کچھ، اور ان کی جو خصوصیات ہیں، ان ساری خصوصیات کو انسان کے جسمانی وجود میں ہم نے جمع کیا ہے۔ اب جسمانی وجود میں جب یہ خصوصیات جمع ہو جائیں تو ممکن نہیں تھا کہ ایسا جسمانی وجود رکھنے والا شخص یا فرد، اس کا من روشن ہو جائے، یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ روشنی جس دنیا میں ہے وہ تو آسمانوں سے ماورا ہے، وہ تو عالم ملکوت ہے، وہ عالم جبروت ہے، وہ عالم لاہوت ہے، وہ عالم ہے جہاں ملائکہ رہتے ہیں، اللہ کی انوار و تجلیات کا ڈائریکٹ نزول ہوتا ہے، وہ عالم نور ہے۔ یہ جو عالم بشریت ہے، اس کے اندر جو خصوصیات ہیں تو وہ مجموعی طور پر اس میں تاریکی غالب ہے، اس میں مجموعی طور پر تاریکی، ظلمت، ڈارکنس غالب ہے۔ اس لیے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اور اللہ رب العزت کا یہ ارادہ سن کر کہ وہ حضرت آدم کو اور انسان کو زمین پر اپنا نائب، اپنا مظہر، اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہے، یہ سن کر انسان کی جو تخلیق تھی کہ جس چیز سے انسان بنا ہے، چونکہ خود اللہ پاک نے فرما دیا تھا، انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، میں اس چیز کے ساتھ انسان کے بشری وجود کو بنا رہا ہوں، اس میں مٹی بھی ہے، گارا بھی ہے، چپکتی مٹی ہے، بودار ہے، آگ ہے، دھوپ ہے، سن رسیدہ ہے، پانی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو ملائکہ ان تمام چیزوں کے جو اجزاء تھے، ان اجزاء کی خصوصیات سے واقف تھے، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ان کی کیا اچھائیاں برائیاں ہیں، ملائکہ ان سے واقف تھے۔ تو انہوں نے اسی معرفت کی بنیاد پر کہا کہ باری تعالیٰ اگر ان چیزوں کے ساتھ یہ ایک وجود بنایا ہے انسان کا، جس وجود کی تشکیل ان اجزاء سے ہوئی ہے، جو اجزاء زمین اور زمینی دنیا کے ہیں، تو اس سے تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے تو تاریکی آئے گی، اور تاریک کردار جنم لے گا، اور تاریک کردار سے فساد جنم لے گا، غصہ جنم لے گا، بغض و عناد جنم لے گا، عداوت جنم لے گی، نفرت جنم لے گی، آپس میں دشمنی ہوگی، طبقاتی منافرت ہوگی، جنگ و جدال ہوگا، پھر قتل و غارت ہوگی، پھر خون بہے گا، کیونکہ وہ دیکھو انلارج کرتے ہیں نا، جیسے آپ ایک چھوٹا سا ایک سیل دیکھیں، اگر کوئی کیمسٹری کا کوئی استاد ہو یا کوئی ریسرچر ہو یا سائنسدان ہو، چھوٹا سا ایک سیل دیکھ لیں، آپ کے جسم کا ہی کوئی چھوٹا سا سیل ہو، اس کو مائکروسکوپ میں رکھتے ہیں تو مائکروسکوپ اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، عام آنکھ جس کو نہیں دیکھ سکتی، مائکروسکوپ اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ چلو، جن لوگوں کو مائکروسکوپ
کا تجربہ نہیں ہے اور سمجھ نہیں، وہ آتشی شیشہ کو تو جانتے ہیں جو لینز ہوتا ہے، اس کو جب آپ رکھتے ہیں تو باریک باریک چیزیں بہت بڑی ہو کے نظر آتی۔ آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں تو اپنے ہاتھ کی جلد پر آپ کو اپنی آنکھ سے وہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ آتشی شیشہ رکھ لیں بہت بڑا اپنے ہی ہاتھ کی جلد پر تو آپ کو وہ کچھ نظر آئے گا جو ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ باریک باریک پھر رگیں نظر آئیں گی، بال نظر آئیں گے، مسام نظر آئیں گے، اور وہ باریک چھوٹی چیز کو جو ایک آنکھ نہیں دیکھتی اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے، میگنیفائی کرتا ہے۔ بس ملائکہ نے کیسے کہا؟ انہوں نے وہ ساری خوبیوں کو میگنیفائی کر کے دیکھ لیا تھا۔ ملائکہ کی آنکھیں اس لینزز کی طرح تھیں کہ جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ان چیزوں سے تشکیل پانے والا آدمی کیا کیا کرے گا، ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ فیوچرسٹک ویژن ہے، فیوچرسٹک ویژن ہے، مگر ان صلاحیتوں اور خوبیوں کے اندر ملائکہ جب جھانک کے دیکھ رہے تھے اور اس کو میگنیفائی کر کے دیکھ رہے تھے تو انہی چیزوں سے ان کو الٹیمیٹلی قتل و غارت اور خون بہنا نظر آ رہا تھا، چونکہ وہ ان بلٹ ہے اس کائناتی مادی کائنات اور زمینی چیزوں کے نتیجے میں، اور ان کے ملاپ سے جب کوئی چیز بنتی ہے تو وہ ان بلٹ ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں ایک چیز اور بتا دوں۔ اطباء اور حکماء اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ایک میں نے سائنس کے حوالے سے دے دی، تھوڑی لیبارٹری کی۔ اطباء حکماء سمجھتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مفردات کہتے ہیں، ایلیمنٹس، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں مرکبات کہتے ہیں، کمپاؤنڈز۔ مختلف مفردات کو جب ملاتے ہیں تو معجون بنتی ہے، صفوف بنتی ہے، دوائی بنتی ہے، سیرپ بنتا ہے۔ یہی طریقہ یہ فارمیسی میں ہوتا ہے، یہی ماڈرن میڈیسن میں بھی ہے۔ کئی چیزیں ملا کر آپ کوئی دوائی لے آئیں تو اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر ہے۔ وہ جو ایک ایک چیز اندر ہوتی ہے اگر تنہا ہو، وہ سنگل ایلیمنٹ، اس کو مفردات کہتے ہیں۔ اب ہر چیز کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا اب پانی مفرد نہیں ہے، ایک مرکب ہے، مگر اس کے اندر ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، ان کی اپنی خوبیاں ہیں۔ مٹی ایک مرکب ہے، ڈسٹ ہے، اس کے اپنے اندر کئی اجزاء ہیں اور ہر جز کی ایک اپنی خوبی ہے۔ آگ کئی چیزوں سے بنتی ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ یہ ساری پراپرٹیز اور خوبیاں جب آپس میں ملیں، کمپاؤنڈ بن جائے، اس کمپاؤنڈ سے ہمارا جسم بنا ہے، تو اس کمپاؤنڈ میں وہ ساری تاثیریں، اس کے اثرات، اس کی خوبیاں وہ اپنے آپ منتقل ہو جاتی ہیں جو مختلف مفردات میں تھیں۔ اب ایک اچھا جو کامل طبیب ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی اور کمال اس کے فن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مفردات کو اس ترتیب سے ملائے کہ جو اثر وہ چاہتا ہے اس کمپاؤنڈ سے نکلے، وہ اثر پیدا ہو جائے۔ کون سے مفردات کم مقدار کے ہوں، کون سے زیادہ مقدار کے، کون سے اور زیادہ مقدار کے، تاکہ تمام ایلیمنٹس اور انگریڈینٹس کے ملنے کے بعد جب وہ کمپاؤنڈ بنے، وہ مکسچر تیار ہو، تو مجموعی طور پہ اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے، وہ نکلے جو وہ طبیب یا ڈاکٹر یا فارماسسٹ چاہتا ہے کہ اس دوائی سے پیدا ہو۔ وہ اس نے اعتدال اور توازن پیدا کرنا ہے، اور اگر اس کے مطلب کا اعتدال اور توازن پیدا ہو گیا تو وہ خوبصورت با کمال چیز بن گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ اس سے بڑا میکر کوئی نہیں، اللہ سے بہتر کریٹر کوئی نہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کو ملا کے، انگریڈینٹس کو ملا کے میں انسانی جسم کا کمپاؤنڈ بنا رہا ہوں، مرکب بنا رہا ہوں، ان کے اندر تو یہ چیزیں بھی ہیں، مگر ان کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی سے آپس میں جوڑا اور ایک توازن قائم کیا، پروپورشنیٹلی جوڑا، پروپورشن قائم کی، ایک ایسی بیوٹیفل پروپورشن قائم کیا کہ وہ سارا مل کر وہ بندہ نہ نیرا نور بنا، نہ نیری تاریکی بنا، نہ بیڈ پوائنٹ سارے غالب آ گئے اور نہ اچھے پوائنٹس غالب آ گئے، یعنی فرشتہ بھی نہیں بنا اور شیطان بھی نہیں بنا۔
مگر اس کے اندر شیطان بن جانے کے بھی ملکات ہیں انسان میں، اس لیے کئی انسان ہو کر شیطان بن جاتے ہیں، اور اس کے اندر فرشتہ بن جانے کے ملکات، پوٹینشلز، فرشتہ بن جانے کے پوٹینشل صلاحیتیں بھی ہیں۔ اس لیے انسان ایسے بھی ہیں جو ملائکہ سے بھی بزرگ تر بن جاتے ہیں، کہ ملائکہ ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں اور ملائکہ ان کی حفاظت کے لیے اترتے ہیں۔ تو گویا انسان کے اندر سارے پوٹینشل اللہ پاک نے اور صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے جمع کی ہیں کہ اس کو کہا احسن تقویم، بڑی خوبصورت امتزاج کے ساتھ بنایا۔ اب بنا کے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو اس بڑی ہلاکت والی دنیا میں بھیج دیا، اس دنیا میں، مادی دنیا میں منتقل کر دیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ملائکہ نے جب کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، وہ گویا مائکروسکوپک ویژن تھا، وہ ان کے اجزاء کے اندر میگنیفائی کر کے اس کے اثرات دیکھ رہے تھے کہ انسان کس کس طرح ڈیولپ ہوں گے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جس انسان میں یہ چیزیں زیادہ پاورفل ہو جائیں گی وہ قتل و غارت کرنے لگ جائے گا، جس میں یہ پاورفل ہو جائیں گی وہ دنگا فساد مچائے گا، وہ چوری چکاری کرے گا، وہ کرپشن کرے گا، وہ ڈس آرڈر کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ بددیانتی کرے گا، وہ تکبر کرے گا۔ وہ دیکھ رہے تھے، وہ سارا جو بول رہے تھے وہ دراصل صرف ایک ویو تھا، مائکروسکوپک ویو۔ وہ اجزاء کی خوبیوں کو اور برائیوں کو دیکھ کر بتا رہے تھے کہ یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر انسان یہ کرے گا، مطلب یہ تھا کہ اسی انسان کی نسل میں ایسا کچھ کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے کیا کہ جن چیزوں سے میں نے انسان بنایا ان چیزوں سے وہ ملکوتی دنیا کا فرد تو نہیں بن سکتا۔ تو خوبی کیا رکھی؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ایسے اجزاء کے ساتھ بنایا جانے والا پیک کر وجود، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی روح پھونک دی، اپنی اسپرٹ پھونک دی۔ اپنی اسپرٹ جو پھونکی تو وہ نور الانوار تھی، اسٹرانگسٹ لائٹ، سب سے پاورفل لائٹ تھی امنگ دا لائٹس، وہ سب سے طاقتور نور داخل کر دیا، اور مر روحی، اپنی بارگاہ سے خاص روح پھونکی۔ تو دیکھیے جو جسم بنایا تھا اس میں تاریکی کے غالب ہو جانے کے امکانات زیادہ تھے، میلانات زیادہ تھے تاریکی کے، مگر ان تاریکی کے میلانات کو مغلوب کرنے کے لیے اسی پیکر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونک دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر میں نے روح پھونک دی، نہ، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس بشری پیکر کے اندر روح پھونک دی، میں نے بلو کر دی جسٹ دا اسپرٹ فرام ہیونز، اسپرٹ فرام ہیونز بلو کر دی، پھونک دی، نہیں، یہ نہیں فرمایا، نہ، فرمایا مر روحی، نسبت اپنی بارگاہ کی طرف کی، اپنی بارگاہ سے روح خاص پھونکی، یعنی اپنے نور کے فیض سے اس کے باطن کو روشن کر دیا۔ تو جب اللہ پاک نے اپنے نور کے فیض سے روشن کر دیا تو بندہ اب ایک عجیب بن گیا کمپاؤنڈ، ایک عجیب مرکب بن گیا کہ ظاہر اس کا ناسوتی ہے اور باطن ملکوتی ہے، ظاہر اس کا ورلڈلی ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ سے بنا ہوا ہے، اور باطن اس کا ہیونلی ہے، عالم ملکوت سے ہے، عالم جبروت سے ہے۔ ظاہر میں تاریکی پیدا کرنے والی چیزیں موجود ہیں، باطن میں نور پیدا کرنے والی صلاحیت موجود ہے۔ ان کو جوڑ دیا اللہ رب العزت نے۔ اب جب ایسا کر دیا تو اب باطن اس قابل ہو گیا کہ اس باطن کے ساتھ اللہ اپنی قربت اور اپنی دوستی پیدا کرے۔ انسان کا باطن ایسا بنا، اندر روح رکھ دی نا، پاکیزہ روح،
اور اس کو فرمایا پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جو سورہ قاف کی میں نے آیت پڑھی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب کیسے پیدا کیا اس کا ایک تھوڑا سا میں نے تجزیہ کہہ لیں کیا ہے یا تبصرہ کیا ہے یا اس کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو تھوڑا سا سمجھایا ہے تاکہ بات کو آگے جب میں بڑھاؤں تو آپ کے سمجھنے کے لیے ایک بنیاد بن گئی ہو. تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، فرمایا اس طرح پیدا کیا جس کا ظاہر بھی رکھا اور باطن بھی رکھا، اس کے اندر تاریکی کے پہلو بھی رکھے اور روشنی اور نور بھی رکھا، اس کے اندر پستی کے رجحانات بھی رکھے، نیچے جانے کے لوور سیلف بھی رکھا، اور اس کے اندر اوپر جانے کے میلانات اور اس کی صلاحیتیں بھی رکھی. یہ کر کے اب دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں، بڑی توجہ طلب ہے. اس آیہ کریمہ میں فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس کے اندر نفس بھی رکھا، اور وہ نفس جو رکھا وہ اس کو وصف سے پیدا کرتا ہے، بیڈ تھاٹس دیتا ہے، اس کے اندر ایک وشس تھنکنگ، بیڈ تھنکنگ، برے خیالات جنم دیتا ہے، وساوس جنم دیتا ہے، برے خیالات، فجور کے، فسق کے، گناہ کے، نافرمانی کے، اللہ پر ایمان کمزور کرنے کے خیالات اس کے اندر پیدا کرتا ہے نفس. اور نفس کا الائنس ہے باہر شیطان کے ساتھ، اور اسی نفس کا الائنس ہے باہر دنیا کے شہوات کے ساتھ. تو نفس الائنس میں ہے شیطان کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ. تو فرمایا وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو شیطان اس انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اس کا نفس ڈالتا ہے. اور نفس کا شیطان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. شیطان نفس کے اندر الہام کرتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، نفس انہیں ابزارب کرتا ہے. نفس خود بھی اگر شیطانی ہو جائے تو برے خیالات کو کریٹ کرتا ہے، جنم دیتا ہے، اور وہ اس انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اس کو بہکاتا ہے. وہ نفس اس بندے کو اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے، اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے، اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، اللہ پر ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ نفس. اور وہ کرتا ہے، رات دن آپ دیکھتے ہیں اللہ پر یقین کو کمزور کرتا ہے، اللہ کے رزق پر اعتماد کو کم کرتا ہے، اللہ کے امر پر عقیدہ متزلزل کرتا ہے. یہ اچھا نہیں ہوا میرے حق میں، یہ اچھا ہوا، میں نے کیا برائی کی تھی، میرے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، یہ جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں نے کیا کیا. یہ میں اور میرے کے اندر نفس بندے کو گم کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں شکوہ پیدا کرتا ہے، شکایت پیدا کرتا ہے، ناشکری پیدا کرتا ہے، اعتقاد کمزور کرتا ہے، یقین کمزور کرتا ہے، توکل کمزور کرتا ہے. اور جب ساری چیزیں اللہ کے ساتھ توکل، ایمان، یقین، شکر سب کمزور ہوتا ہے، بھروسہ کمزور ہوتا ہے، تو اللہ کی بندگی کمزور ہوتی ہے. جب بندگی میں بندہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ سے دوری ہوتی ہے. تو فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر ایک نفس رکھا، اور نفس یہ کام کرتا ہے. وسوسہ اندازی اس کا مین کام ہے، وسوسے ڈالنا. اور وسوسے کیا ہیں؟ برے تھاٹس ہیں، برے خیالات ہیں، برے آئیڈیاز ہیں، غلط تھنکنگ ہے، غلط خیالات ڈالتا ہے. وہ غلط خیالات اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، ایسے خیالات ڈالتا ہے جو بندے کو نیکی سے دور لے جاتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا نفس رکھ دیا اس کے اندر جو مجھ سے دور کرتا ہے. اور پھر اس آیت کریمہ کے تیسرے حصے میں آخر میں فرمایا مگر ہم نے اس کو نفس کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا خالی. ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ نفس اس کو بہکاتا پھرے، پھسلاتا پھرے، گمراہ کرتا پھرے اور بندہ گمراہ ہی ہوتا رہے. نہیں، جہاں نفس رکھا ہے وہاں دوسری طرف فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ادھر نفس ہے اس کو ہم سے دور لے جانے والا، ادھر ہم خود ہیں اس کی شاہ رگ کے بھی قریب، میں خود اس کے اندر رہتا ہوں.
فرمایا کہ میں خود اس کے اندر رہتا ہوں، اس کی شاہرگ کے قریب رہتا ہوں، اور وہ قرب روحی ہے۔ وہ قرب کیا ہے؟ قرب روحی، یعنی روح کے ذریعے وہ قرب ہے، روحانی قرب ہے۔ نفس کے اثرات جسمانی اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، اور اندر جو روح ہے اس روح کے ذریعے اللہ رب العزت کا ایک روحانی قرب ہے، اور فرمایا ہم بندے کے قریب ہیں اور شاہرگ کے بھی قریب ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں انسان کے اندر دونوں کیفیتیں رکھ دی ہیں، دونوں حالتیں رکھ دی ہیں کہ بندہ اگر نفس کے سپرد ہو جائے تو اللہ سے دور ہو جائے، اور بندہ اگر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے تو اللہ کے قریب ہو جائے۔ مگر نفس کیا کرتا ہے کہ نفس بندے کے شعور کو بیدار نہیں ہونے دیتا، نفس بندے کو یہ خیال بندے کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا کہ اللہ میرے قریب ہے، اللہ کی قربت کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ نفس اللہ کے قریب ہونے کا شعور بیدار نہیں ہونے دیتا، ہے وہ قریب مگر پتہ نہیں چلتا۔ اب آپ بیٹھے ہیں، آپ خود سوچیں، وہ قریب ہے اور شاہرگ سے بھی قریب ہے، مگر کتنے وہ ہیں جنہیں اس کے قریب ہونے کا شعور ہے، انہیں اللہ کے قریب ہونے کا ادراک ہے؟ نہیں ہے۔ نفس رکاوٹ بنتا ہے، وہ پردے ڈالتا ہے۔ آگے چل کے میں کہوں گا اس نے بہت ساری لیئرز ڈالی ہوئی ہیں، تہ مختلف چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور اللہ کی قربت کا جو احساس ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اس سے بندے کو محروم کرتی ہیں، دور کرتی ہیں۔ اگر وہ بندے کے قریب اللہ کے قریب ہونے کا شعور ہو جائے تو بندہ اپنے حال سے بدل جائے گا۔ اب ادھر اللہ پاک چونکہ بندے کے قریب ہے، اور قریب کو ولی کہتے ہیں اور ولی کو قریب کہتے ہیں، اس لیے ادھر فرمایا کہ میں قریب، انی قریب، اور فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، کتنا قریب؟ شاہرگ سے بھی قریب۔ فرمایا میں تیرے قریب ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا میں تیرا ولی ہوں، اے مرد مومن میں تیرا ولی ہوں۔ تو یہ ہے یک طرفہ تعلق۔ اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہمارا ولی ہے۔ ولی ہے کس معنی میں؟ کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے، اور جو بہت قریب ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں، وہ بہت قریب ہے۔ مگر خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہاں پر ہے کہ وہ تو ہمارے قریب ہے مگر ہم اس کے قریب نہیں ہیں۔ وہ ہمارے قریب ہے مگر ہم اس کے قریب نہیں۔ اللہ ہمارے قریب ہے، اس لیے اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور جو مومن ان پردوں کو ہٹا کر، دوریوں کو ختم کر کے، جو مومن خود بندہ مومن اللہ کے قریب ہو جائے۔ دیکھیے ہمارے افغانستان سے ہمارے درویش صاحب بھی اب پہلے نہیں شروع میں بیٹھے تھے، اب آ گئے، خوش آمدید ماشاءاللہ۔ تو اللہ تو بندے کے قریب ہے، اس لیے اللہ بندے کا ولی ہے، لیکن اگر بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، بات کو سمجھیں، اللہ ہر ایک کا ولی ہے مگر ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، بس یہ بات ہے۔ اللہ ہر ایک کا ولی ہے۔ میں یہ جملہ دہرائیں آپ، اور آنکھیں بند کر کے دہرائیں، اور اس جملے کی جو آواز ہے اس کو اپنے دل کے کانوں کو سنائیں، روح کے کانوں کو سنائیں، اندر اتاریں۔ اللہ ہر ایک کا ولی ہے، آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کا ولی ہے۔ بولیے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کا ولی ہے مگر ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ کیوں نہیں؟
کہ یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، یہ ادراک ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ میرا ولی ہے۔ جس وقت بندے کو یہ ادراک مل جاتا ہے اور بندے کا یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا ولی ہے اور اللہ میرے قریب ہے، جب یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے اور میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو دیکھیے پھر جب یہ خیال ہو جائے کہ میرے قریب ہے اللہ اور نفس کی قربت سے بھی زیادہ اللہ کی قربت ہے، تو آپ یہ دیکھیے جب یہ خیال آپ کے اندر جم جائے، مثلا ایک بچہ لیں، میں مثال دیتا ہوں، ایک بچہ لیں، اس کو پتا ہو کہ میری ماں، میرے ماں باپ میرے قریب ہیں، اور قریب ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو قریب ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ سنتا ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، اس لیے بار بار فرماتا انہو هو السمیع البصیر وکان اللہ سمیعا بصیرا، بار بار فرماتا ہے اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی، اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، وہی سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ وہ بار بار یہ سارے جو الگ الگ جملے ہیں یہ دراصل ان کی روح ایک ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے میں تمہارا ولی ہوں، اور ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں، مددگار وہی ہوتا ہے جو قریب ہو، جو دور بیٹھا ہے وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ اب قرب الگ چیز ہے، قرب حسی ہے یا قرب معنوی ہے، وجودی قرب بھی ہے، روحی قرب بھی ہے، جسمانی قرب بھی ہے، روحانی قرب بھی ہے۔ ہماری قربتیں آپس میں روحانی بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں، اسی طرح بود بھی جسمانی بھی ہوتا ہے دوری، اور روحانی دوری بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک روحانی دوری سے بچائے ہم سب کو، روحانی دوری سے محفوظ رکھے۔ اگر روحانی دوری نہ ہو، معنوی روحانی قرب ہو، تو جسمانی طور پہ دور ہو کے بھی بندہ قریب رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک، اگر ایک بچے کو معلوم ہو کہ میرے پیرنٹس، میری ماں، میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بچہ نوٹی نہیں ہوگا، بچہ شرارت نہیں کرے گا، شور شرابہ نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ میری ماں دیکھ رہی ہے مجھے، میرا باپ دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ جو قربت کا احساس ہے اس میں دیکھنا اور سننا آ جاتا، اونچی آواز سے شور شرابہ ہنگامہ آرائی نہیں کرے گا، اسے پتا ہے کہ ساتھ ہی میری ماں یا میرا باپ سن رہا ہے۔ شاگرد کو احساس ہو کہ میرا استاد میرے قریب ہے، اور قریب کا معنی ہے کہ مجھے سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، تو آپس میں 100 دنگا فساد اور تماشا کرنے والے طلبہ یا سٹوڈنٹس، وہ استاد کے قریب ہونے کا اور سننے اور دیکھنے والے ہونے کا احساس جب ہو جائے گا، پھر وہ شرارت نہیں کرے گا، وہ شرارت نہیں کرے گا۔ اسی طرح کسی کو پتہ ہو کہ میرا بزرگ میرے قریب ہے، میرا شیخ میرے قریب ہے، شیخ قریب ہے، اس شعور کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس کا شعور ایکچول شعور ہو، اس کو ڈیفینیٹلی پتا ہو یقینی طور پہ کہ میری ماں میرے قریب ہے، میرا باپ میرے قریب ہے، میرا بزرگ میرے قریب ہے، میرا استاد میرے قریب ہے، میرا شیخ میرے قریب ہے۔ اور قریب ہونے کے معنی میں یہ شامل ہے کہ میری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے ایکشنز کو، میرے عمل کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو جب یہ احساس قوی ہوتا ہے، کوئی شرارت نہیں کرتا، برا کام نہیں کرتا، چونکہ اس کے ساتھ پھر خوف بھی ہو جاتا ہے، اس قربت کے ساتھ پھر خوف ہو جاتا ہے۔ اس قربت کے احساس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس قربت کے احساس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اس قربت کے احساس میں تقویٰ صرف خوف نہیں ہوتا، اس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میری ماں میرے پاس بیٹھی ہے، مجھے بچا لے گی، میرا باپ میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، میرا استاد میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، میرا بڑا بھائی جان میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، ایک پاورفل میرا بڑا بیٹھا ہے، میری حفاظت کر لے گا۔ تو قریب ہونے میں جہاں بندہ اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے کہ مجھے تکلیف دیں گے،
مجھے سزا دیں گے، وہاں بندے کو ایک احساس تحفظ کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، بچا لے گا۔ یعنی اب بندہ جب یہ احساس کسی کے قریب ہونے کا پیدا کر لے تو اسے خوف بھی آتا ہے اور اسے اس کی شفقت اور محبت کا یقین بھی آتا ہے۔ تو خوف و رجا کی کیفیت اس قربت کے احساس میں پیدا ہو جاتی ہے، امید بھی لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا تو میرا بڑا مجھے بچا لے گا، اور اگر میں نے کوئی شرارت کی تو میرا بڑا مجھے برا منائے گا۔ تو ایک خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ یہ خوف و رجا اگر مل جائیں تو اس احساس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے اس احساس سے قربت سے جنم لیتا ہے، خوف و رجا بھی قربت سے جنم لے رہی ہے، احساس قربت سے۔ تو جب قربت کا احساس ہر ایک کے بارے میں بندے کو برائی سے بھی بچاتا ہے اور حوصلہ بھی دیتا ہے، تو دیکھیے جو آپ کو برائی سے بچائے اور جو آپ کو نقصان سے بچائے اور حوصلہ دے، آپ صاف ظاہر اس سے پیار کرتے ہیں، محبت ہوتی ہے، پھر آپ اس کے قریب اور قریب ہوتے ہیں۔ تو جب ہر کسی کی قربت آپ کو یہ فائدہ دیتی ہے تو اب ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس بندے کا حال کیا ہوگا جس بندے کو بچے کی طرح، بچے معصوم چھوٹے سے بچے کی طرح، جس کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میرا مولا میرے قریب ہے، میرا اللہ میرے قریب ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ قریب ہے تو خالی وہ سنتا اور دیکھتا نہیں، جو خیالات دل میں جنم لیتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، اور جو خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، جو خواہشات آتی ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، جو شرارت باہر ہوتی ہے صرف اس کو نہیں دیکھتا، جو شرارت من کے اندر، نفس کے اندر چلتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اندازہ کریں اس بندے کا حال جو اس بچے کی طرح اس کامل یقین کے ساتھ ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، میری ماں میرے پاس ہے۔ آپ چھوٹا سا بچہ لینا، 2 سال کا، 6 ماہ کا، سال کا، 2 سال کا، چھوٹی عمر کا ایک بچہ لیں، اور اس کا پھر یہ ماں کی قربت، ہم ممتا کی طرف آ گئے نا، یعنی باپ سے بھی بڑھ کر ماں کی ممتا کے ساتھ ایک قربت ہوتی ہے۔ اس لیے بچے ماما 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 کہتے ہیں ہر وقت، ممتا وہ کیا ہے، اس میں زیادہ سٹرونگ قربت ہے، زیادہ سٹرونگ قربت ہے۔ تو جس طرح چھوٹا سا بچہ، آپ اندازہ کریں اس کو بھوک لگے تو ماں کو پکارتا ہے، یہ اس کا تعلق ہے، اس کی قربت کے احساس کی وجہ سے۔ تکلیف ہو تو ماں کو پکارتا ہے، کوئی چیز لینی ہو ماں کو پکارتا ہے، ضرورت ہو کسی چیز کی ماں کو پکارتا ہے، پریشانی ہو ماں کو پکارتا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہو ماں کو پکارتا ہے، ہر حال میں ماں کے قریب رہتا ہے، جڑتا ہے ماں کے ساتھ، چونکہ اسے پتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر میرے قریب کوئی نہیں، سو وہ ماں کے قریب جاتا ہے۔ آپ ایک طفل، ایک بچے کے حال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور رکھ کر اب بندے کی طرف آ جائیں۔ وہ بندہ ولی بنتا ہے جو اللہ سے اس طرح کا تعلق رکھے جو چھوٹا بچہ ماں سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس بندے کو ولی کہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ، چھوٹا معصوم بچہ جو تعلق اپنی ماں سے رکھتا ہے، جو بھروسہ ماں پہ کرتا ہے، ماں ڈانٹ بھی دے تو آپ دیکھیں، آپ بھی ڈانٹیں اور اسی بچے کو اسی طرح کی ڈانٹ اس کی ماں بھی پلا دے۔ آپ کی ڈانٹ کو بچہ برا منائے گا، ماں کی ڈانٹ کو برا نہیں منائے۔ یہ رہی احمد عباسی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ڈانٹ کے دیکھ لیں اپنے بیٹوں کو، اور ان کی اہلیہ بھی، ان کی ماں بھی ڈانٹ کے دیکھے، ماں کی ڈانٹ اتنی بری نہیں لگے گی، باپ کی ڈانٹ سے بچہ سہم جاتا ہے۔ اور رہی احمد عباسی صاحب کی آواز سے تو ویسے بھی ماتحت بھی سہم جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو میں جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اور کی ڈانٹ بچہ گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ قربت کا فقدان ہے۔ قربت حسی احساسات کی قربت ہے، جذبات کی قربت ہے، تصورات کی قربت ہے، تخیلات کی قربت ہے، دل و روح کی قربت ہے، اس کی مدد و نصرت کی قربت ہے، اس کے پیار کی قربت ہے،
ماں کی حفاظت کی قربت ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ ساری رات اگر مجھے تکلیف ہو تو ماں جاگتی ہے، ماں میرے آرام پہ اپنا آرام قربان کرتی ہے، میرے کھلانے کے لیے اپنا کھانا قربان کرتی ہے، میرے پیشاب پر اپنے کپڑے قربان کرتی ہے، میری تکلیف پر اپنی جان قربان کرتی ہے۔ یہ جو قربانی دیتی ہے ساری زندگی ماں اولاد کے لیے، یہ قربانی ایک قربت کی شکل میں بچے کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے، اس کی یہ قربانی راسخ ہو جاتی ہے۔ وہ اس قربانی کے آئینے میں ماں کو دیکھتا ہے، قریب دیکھتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس بچے کے حال کو منتقل کر دیں، اس بندے کا حال کیا ہوگا جو اپنے مولا کے حضور دودھ پیتے بچے کی طرح ہو جائے، جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ اس بچے کی طرح ہو جائے کہ اگر اسے تکلیف ہو تب بھی اللہ کو پکارے، راحت ہو تب بھی اللہ کو پکارے، تکلیف ہو تو صبر کی آواز میں پکارے، واہ واہ سبحان اللہ، تکلیف ہو تو صبر کی بولی زبان بن جائے، صبر میں پکارے، اگر راحت ہو تو شکر کی آواز بن جائے، شکر میں پکارے، حاجت ہو تب بھی اللہ کو پکارے، غنا ہو تب بھی اللہ کو پکارے، تنہا ہو تب بھی اللہ کو پکارے، جلوت ہو تب بھی اللہ کو پکارے۔ تو جب ایک بندہ اس کے اندر یہ شعور کہ مولا میرے قریب، نحن اقرب الیہ اور انی قریب، جب یہ آواز اسے سنائی دینے لگ جائے، اب ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے، انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، آواز آ رہی ہے مگر ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دے رہی، چونکہ سنائی نہیں دے رہی اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہمارے اتنا قریب ہے۔ آواز آ رہی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مگر اس کا احساس نہیں ہو رہا، شعور نہیں ہو رہا۔ جب یہ شعور بیدار ہو جائے اور احساس ہو جائے اور آواز قربت کی سنائی دینے لگے اور قرب کے احساسات ہونے لگیں، قرب محسوس ہونے لگے، قرب بھئی جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کی لذت، ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا، ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا، ذائقہ۔ جب آپ کسی باغ میں جاتے ہیں اور خوبصورت پھل اور پھول اور منظر دیکھتے ہیں اور اس کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے دل و دماغ میں ایک محسوس ہوتا ہے نا، ایک فریشنس۔ جب آپ آبشاروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے جو مناظر ہیں، بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھتے ہیں، زمینی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تو اس منظر کا ایک احساس جنم لیتا ہے نا، آپ کو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو آپ ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح یہ تو محسوسات ہیں مادی، اس طرح غیر محسوسات کی ایک دنیا ہے، تصورات کی بھی لذت آتی ہے آپ کو۔ کبھی آپ تصور کرتے ہیں کسی پرانے گزرے ہوئے بڑے پیارے لمحے کا، اس لمحے کو یاد کر کے بھی ایک لذت لیتے ہیں۔ کبھی اللہ کا ذکر سن کے کوئی خوبصورت نعت سنتے ہیں، اس آواز سے لذت لیتے ہیں۔ کبھی خوشبو سے ایک لذت آتی ہے آپ کو، اس کی خوشبو سے مہک آتی ہے۔ الغرض جس طرح آپ فیل کرتے ہیں، جب بندہ اپنی روح کی آنکھوں کے ساتھ، روح کے کانوں کے ساتھ اور قلب و روح کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگے کہ مولا میرے قریب ہے اور وہ مجھے بچانے والا ہے اور وہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور وہ میری حاجت روائی کرنے والا ہے اور وہ مجھے تاریکی سے یخرجہم من الظلمات، تاریکی سے نکالنے والا ہے، وہ مجھے نور کی طرف لے جانے والا ہے، وہ مجھے بلند و برتر کرنے والا ہے، وہ ہر حال میں مجھے سنبھالنے والا ہے، اور چلتے 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 وہ میرے ساتھ یہ کرم کرنے والا ہے، یہ فضل دینے والا ہے، یہ اجر دینے والا ہے، اور چلتے چلتے یہاں تک سوچے جا پہنچے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ پردہ اٹھا کے مجھے اپنا حسن دکھانے والا ہے۔ تو جب بندہ ان تصورات میں گم ہوتا ہے اس کو قریب جان کر، تو بندہ اس بچے سے کہیں زیادہ جو اپنی ماں کے ساتھ لپٹتا ہے، وہ بندہ اپنے مولا کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح قریب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تو مومن کے قریب تھا ہی، اللہ تو ولی تھا، بندہ ولی نہیں بنا تھا۔ تو جب بندے کو قربت کا یہ احساس پیدا ہو جائے اور وہ اس کو قریب سمجھنے لگے، تو جب وہ سمجھے کہ قریب ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نافرمانی نہیں کرے گا، وہ قریب ہے تو کوئی ایسا لفظ نہیں بولے گا جو وہ ناپسند کرے، وہ قریب ہے، وہ ایسا عمل نہیں کرے گا جو اللہ کو ناگوار ہو، ناپسند ہو،
وہ قریب ہے، وہ ایسی نیت نہیں کرے گا جو اللہ کو پسند نہ ہو، وہ قریب ہے جو کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرے گا کہ اللہ ناراض ہو جائے، وہ قریب ہے وہ ایسا عمل نہیں کرے گا کہ وہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے، اور وہ قریب ہے سو وہی رزق دے گا، وہی کرم کرے گا، وہی شفا دے گا، وہی خیر کرے گا، وہی سنبھال لے گا، تو بھروسہ توکل بھی اسی پر قائم ہوتا ہے، رحمت بھی اس نے کی تو شکر بھی اسی کے ساتھ جڑتا ہے، تکلیف اس کی طرف سے آئی ہے، ڈانٹ آئی ہے اس کی، تکلیف ڈانٹ کو کہتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا یہ ماں کی ڈانٹ ہے، جیسے ماں کی ڈانٹ ہوتی ہے بچے کو تکلیف لگتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے روتا ہے مگر ماں سے بد ظن نہیں ہوتا، وہ روتا ہے مگر ماں سے بد ظن نہیں ہوتا کہ اس کی ڈانٹ بھی پیار کے خمیر سے نکلی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ بچے کی طرح وہ تعلق قائم کر لے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی آئے نا، تکلیفیں مصائب و علام، تو بندہ شکوہ نہیں کرتا، اس کی طرف سے آئی ہیں مجھے درست کرنے کے لیے آئی ہوں گی، میری خیر کے لیے آئی ہوں گی۔ تو جب بندہ من کل الوجوہ اللہ کے قریب ہو جائے اور قریب اس معنی میں ہو جائے تو بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو قربت ہے جس کے احساس سے ہم محروم ہیں اور ہم اللہ کے نہ قریب ہو رہے ہیں اور نہ اس کی دوستی اور ولایت سے ہم بہرہ یاب ہو رہے ہیں، جبکہ اس کی طرف سے دوستی اور ولایت اور قربت قائم ہے مگر ہم دور ہیں۔ یہ دور کیوں ہیں؟ یہ دور کیوں ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نفس نے ہمارے اندر مختلف اللہ سے دوری کے اسباب پیدا کر رکھے ہیں۔ نفس نے ایسی تہیں ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں، ایسی لیئرز پیدا کر دی ہیں جو سبب بنتی ہیں ہمارے اس اللہ رب العزت کی قربت کے شعور کو دبانے کا، اس شعور کو دبا دیتی ہیں۔ شعور قربت ہے اللہ کی اور وہ ان تہوں میں جمی ہوئی ہے نیچے، وہ قربت اللہ کی قربت ایک عظیم خزانہ ہے، روحانی خزانہ ہے، اور یاد رکھ لیں خزانہ زمین پر ننگا کبھی کوئی نہیں رکھتا، خزانہ زمین کی دبیس تہوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میں رات مثال دے رہا تھا، آپ دیکھتے ہیں مختلف ملکوں میں تیل برآمد ہوتے ہیں، سمندروں میں ہو یا صحراؤں میں ہو یا پہاڑوں میں ہو تو کئی کئی ہزار فیٹ نیچے کھدائی کرتے ہیں، یہ الگ بات کہ کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، مگر جس کو بھی ملتا ہے وہ کھدائی سے ملتا ہے، جس کو بھی ملتا ہے کھدائی سے ملتا ہے، اور کھدائی کرنی پڑتی ہے، ڈھٹائی سے نہیں ملتا، ڈھٹائی سے نہیں ملتا، کھدائی سے ملتا ہے۔ خزانے ننگے کوئی نہیں چھوڑتا، سونا چاندی جواہر ہیرے جواہرات پیسہ کرنسی کوئی ننگا نہیں چھوڑتا، ہر کوئی خزانوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اللہ کی قربت سے بڑا خزانہ کیا ہوگا، اللہ کی ولایت سے بڑا خزانہ کیا ہوگا؟ اس لیے انسان اس نے تیری زندگی میں اپنی ولایت اور قربت کا خزانہ ننگا نہیں رکھا، دبیس تہوں کے نیچے چھپا کے رکھا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے جس کو میری قربت کا خزانہ چاہیے وہ کھدائی کرے، کھدائی کو ریاضت اور مجاہدہ کہتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ راہ چلتے مل جائے اور زمین پر پڑا ننگا خزانہ مل جائے، ایسے تو تیل نہیں ملتا، اللہ کی قربت کا خزانہ کیسے ملے گا؟ سونا چاندی جو مختلف آپ کو جواہرات ملتے ہیں یا معادن ملتے ہیں، منرلز ملتے ہیں، سب زیر زمین بہت تہ میں جا کے ملتے۔ کوئلہ نہیں ملتا آپ کو، کوئلے جیسی چیز بھی ننگی زمین پہ نہیں ملتی، اس کے لیے بھی کانیں کھودنی پڑتی ہیں، سیمنٹ اس کو بھی کانیں کھود کے ملتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خزانہ اعلیٰ ہو یا عمدہ ہو یا ہلکا ہو، خزانہ جو بھی ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کئی دبیز تہوں کے نیچے، اس کے لیے کھدائی کرتے ہیں تب وہ اس تک رسائی ہوتی ہے، کھدائی کے بعد ہی خزانے تک رسائی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی قربت کا خزانہ ہے۔
اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے، اللہ کی ولایت کا خزانہ ہے، یہ کیسے ننگا مل جائے گا؟ اس تک رسائی کیسے ہوگی بغیر کھدائی کے؟ سو اس کی کھدائی ہے، اس کھدائی کو مجاہدہ اور ریاضت کہتے ہیں۔ کھدائی کس چیز کی کرنی ہے؟ وہ تہیں ہیں، وہ غفلت کی تہیں جو اللہ سے دور کرنے والی، اللہ کے قربت کے شعور کو دبا دینے والی، اللہ کے قربت کے شعور کو ختم کر دینے والی وہ تہیں، ان کو ریاضت کے ذریعے ختم کرنا ہے، مجاہدے کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ ان تہوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ سورہ آل عمران میں۔ یہ میں آج کی جو گفتگو ہے یہ تمہید ہو رہی ہے بدایت الہدایہ کی، کہ ہم اس میں کیسے داخل ہوں۔ امام غزالی نے جو سبق شروع کیا اس میں داخل ہونے کے لیے میں نے آج کی گفتگو میں فاؤنڈیشن بنائی ہے۔ آپ سمجھیں کہ بڑوں کی بات جو ہے وہ حویلی ہے، ہم اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں امام غزالی کی بات میں، پھر اس سے بڑی حویلی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی۔ اس میں داخل ہونے سے پہلے کسی گلی میں سے بھی تو گزرنا ہوتا ہے نا باہر، تو کوئی سی گلی سے گزریں گے تو آپ کو دروازے پر لے جائے گی، دروازہ کھلے گا تو آپ اندر انٹر ہوں گے۔ وہ بڑوں کے گھر میں اندر انٹر ہونے کے لیے یہ گلی سے گزار رہا ہوں آپ کو، ہماری باتیں بس گلی کوچا اور گلی ہے، تاکہ دروازے تک جائیں اور بدایت الہدایہ، پھر ہدایت کا دروازہ کھلے، کیسے انٹر ہونا ہے، بس اس انٹری کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ اس میں انٹر ہو جائیں گے، اور پھر ناظم اعلیٰ صاحب گنڈا پور صاحب پھر ہمیں انشاءاللہ اندر لے جا کے تو اندر کی ساری زیارات کروائیں گے ہدایت کی۔ تو میں جو بتا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان تہوں کا ذکر کر دیا ہے، لیئرز کا، جو جمی ہوئی ہیں، جس کے نیچے اللہ کی قربت اور ولایت اور معرفت کا خزانہ پڑا ہے، جس کا ہمیں شعور نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے کچھ خواہشات ہیں، ان خواہشات کی محبت کو 3 لفظوں پر زور دوں گا، وہ بڑی توجہ سے سنیں۔ کچھ خواہشات ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ 3 لفظ ہیں۔ یہ مضمون اتفاق ہے اس طریقے سے جو ابھی جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ پہلے کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بیان کیا ہو اس انداز کے ساتھ، تو توجہ سے آپ اس کو اندر اتار لیں۔ میں 3 لفظوں پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، زُيِّنَ، دوسرا حب، تیسرا الشہوات۔ فرمایا کچھ شہوات ہیں، اس کو کہتے ہیں خواہشات۔ ان شہوتوں کی محبت تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہے، مزین۔ اب وہ شہوتیں کیا ہیں؟ من الذہب والفضہ، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، یہ اشارہ کافی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اس کا اشارہ ہے مال و دولت کی طرف۔ مال اور دولت، سونا چاندی سمبولک ورڈز ہو گئے۔ والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے مارکڈ ہارس، گھوڑے، اس کا اشارہ ہے طاقت کی طرف، حکومت، سلطنت اور طاقت۔ گویا سونا چاندی مال و دولت کی خواہش، مال و دولت کی خواہش۔ دوسرا گھوڑے یعنی طاقت، حکومت اور سلطنت، عہدہ، منصب، پاورفل ہونا، پاور کی کسی سطح کی بھی پاور ہو، اس کی خواہش۔ ابھی لفظ خواہش ذہن میں رکھیں، پہلے مرحلے پر یہ بتا رہا ہوں۔ پھر والانعام، پھر مویشی، یہ لائف سٹاکس، یہ معیشت کی طرف اشارہ ہے، معیشت کے کئی ذرائع۔ اور والحرث، یہ زراعت کی طرف اشارہ ہے، کھیتی باڑی، فارمنگ، ایگریکلچر، یہ سارے ذرائع معیشت۔ اور مال و دولت، اور پھر مال و دولت کمانے کے
اس کے ذریعے سلطنت اور مال اور سلطنت کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائع، اموال کے ذرائع معیشت، ذرائع اموال، وسائل دولت، وسائل سلطنت، یہ ساری چیزیں یہ انسانی زندگی میں، خواہ وہ چھوٹے درجے کا، خواہ وہ کسی چھوٹے درجے کا کوئی عہدہ اور منصب ہے، افسر بننا ہے، اس سے بڑا افسر ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر بننا ہے، کوئی بڑا شہر کا سب سے بڑا پراپرٹی ڈیلر بننا ہے، سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بننا ہے، کوئی بڑا طاقتور پوری دنیا میں کوئی ٹریڈر بننا ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بننا ہے، کوئی بہت بڑا ایگریکلچرسٹ بننا ہے، جاگیردار بننا ہے، یعنی مختلف صورتیں ہیں۔ طاقت رکھنی ہے، مال رکھنا ہے، دنیا پر روب قائم ہو، دبدبہ قائم ہو، عزت ہو، ہر کوئی آپ کے سامنے جھکیں، تم بڑے کہلاؤ، فرعون بھی کہلاؤ، قارون بھی کہلاؤ، یہ ساری چیزیں چھوٹے درجے کی بھی ہیں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اتنے درجے کی بھی خواہش کرتا ہے، بڑے درجے کی بھی ہیں۔ فرمایا یہ ساری خواہشات ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان، ساز و سامان ہے، یہ ساری خواہشات ہیں۔ ان کو فرمایا الشہوات، ان کو شہوات کا نام دیا۔ اب شہوات سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا، حب الشہوات، ان شہوتوں، شہوت کا معنی ہے خواہش، ذہن میں رکھ، شہوت کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی خواہش۔ یہ جو شہوتیں ہیں، رغبتیں، یہ رغبتیں ہیں، شہوات ایسی خواہش ہے، ذہن میں رکھ لیں، جو دل سے چمٹ جائے، جو دل سے چمٹ جائے، دل کو اپنے گھیرے میں لے لے تو یہ رغبت ہو جاتی ہے، طلب بن جائے، زندگی کی طلب بن جائے، ایسی خواہش جو زندگی کی طلب بن جائے، ڈیمانڈ بن جائے، پیشن بن جائے، اسٹرانگ ڈیزائر بن جائے، جو آپ کے دل کو قابو کر لے، تو خواہش اگر اس درجے پہ ہو تو اس کو شہوت کہتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ شہوت جنم کہاں سے لیتی ہے؟ یہ خواہش جو طلب ہے، رغبت ہے، یہ جنم لیتی ہے عام خواہش سے۔ کسی چیز کو دیکھا، کسی بڑے گھر کو دیکھا، کوئی کوٹھی دیکھی، بڑی کار دیکھی، کسی پاورفل شخص کو دیکھا، کسی کا عہدہ دیکھا، منصب دیکھا، کسی کی پرسکون زندگی دیکھی، عیاشی دیکھی، طاقت دیکھی، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، ماحول، منظر زندگی کا دیکھا تو خواہش آئی، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ محض خواہش خیال تک رہے، وہ خواہش صرف ایک خیال تک رہے، ایک تھاٹ رہے، ایک آئیڈیا رہے، محض ڈیزائر، جسٹ ڈیزائر رہے، تو اس کو کہتے ہیں الہوا، ہوا کہتے ہیں عربی میں ہوا، اور ہوا کی کا معنی ہے الہوا کا میل النفس الی الشہوہ۔ ہوا اس خواہش کو کہتے ہیں جو بندے کے اندر شہوت کا میلان پیدا کرے، یعنی ہوا اس ڈیزائر، اس خواہش کو کہتے ہیں جو دل پہ قابو پا لینے کا پوٹینشل رکھتی ہو، دل پر غلبہ پا لینے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کے اندر میلان اور رجحان ہو دل پر چھا جانے کا، دل کو اپنے کنٹرول میں لے لینے کا۔ جو خواہش یہ میلان اور رجحان رکھے شہوت کا، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ گویا جو ہوا ہے یہ شہوت کا مصدر ہے، شہوت ہوا میں سے جنم لیتی ہے، اور ہوا کا مطلب ہے عام خواہش۔ عام خواہش ہر ایک کو پیدا ہوتی، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو خواہش سے پاک ہو۔ اور ذہن میں رکھ لیں، محض خواہش رکھنا یا خواہش کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اگر اچھائی کی خواہش، اگر خواہش اچھائی کی ہے، پازیٹیو ڈیزائر ہے، اٹ از فار اے گڈ، اچھائی کے لیے، فار گڈنس، اس میں کوئی برائی نہیں۔ انسان ہے تو خواہش بھی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے خواہش کو اللہ پاک نے برا نہیں کہا، اور وضاحت کر دی ہے کہ خواہش، ہوا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، وہ میلان رکھتی ہے، انکلینیشن رکھتی ہے اس چیز کی طرف، انکلینیشن کہ وہ دل پر چھا جائے گی۔ جب وہ خواہش دل پر چھا جاتی ہے، وہاں سے برائی شروع ہوتی ہے، وہاں سے بندہ پھسلنے لگتا ہے،
وہاں سے بندہ ڈگمگانے لگتا ہے. جب خواہش تھی اس وقت تک بندہ اس کو اپنا بھی سکتا تھا, اس کو چھوڑ بھی سکتا تھا, اس کو بڑھا بھی سکتا تھا, اس کو پھینک بھی سکتا تھا. تو اگر سمجھیں, یعنی میں اس کو ایک اور لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں, بڑا آسان ہو جائے گا. اگر بندہ طاقتور ہو تو وہ خواہش ہے. خواہش ایک ایسی آرزو, ایک ایسا خیال, ایک ایسی تھاٹ ہے کہ جس پر بندے کا قابو ہے, بندے کا کنٹرول ہے اس پر, کہ اس کے لیے اسٹرگل کرے, اچیو کر لے, چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی دے, بودر نہ کرے. تو اگر خواہش بندے پر غالب نہ ہو تو پھر ہوا ہے, اور اگر خواہش بندے پر غالب ہو جائے, بندہ مغلوب ہو جائے تو وہ شہوت ہے. بندہ طاقتور رہے تو وہ ہوا ہے, بندہ کمزور ہو جائے ہوا خواہش کے مقابلے میں تو سمجھے خواہش بڑھ کر شہوت بن گئی ہے. شہوت بن گئی ہے یعنی اب اس کے دل میں رغبت آ گئی ہے, دل انوالو ہو گیا ہے اب, اور ہمہ وقت دل اس کو سوچنے لگا ہے, اس کی چاہت کی طرف چلا گیا, اور دل اب اس کو پا کر ہی آرام پائے گا. وہ چیز نہیں ملے گی تو دل بے آرام ہوگا. اگر وہ خواہش اس درجے تک چلی جائے اور دل کو بے چین کر لے, اور دل کی بے چینی کے ساتھ جڑ جائے, یا دل کے سکون کے ساتھ جڑ جائے, بے سکونی کے ساتھ جڑ جائے, تو دل پر قابو پا لے تو ہوا اپنے درجے سے بڑھ کر شہوت بن گئی. اچھا, مطلقاً شہوت کو بھی اللہ پاک نے مطلقاً برا نہیں کہا, یہاں تک بھی, چونکہ یہاں تک بندے کے اختیار میں ہے کہ ریاضت کرے, اسے کمزور کر دے, ریاضت کرے اس پر کنٹرول پا لے, ریاضت کرے اس پر قابو پا لے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کا شعور کس وقت بیدار ہوا, یہ خیال کب آیا کہ میں مغلوب ہوتا جا رہا ہوں, میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں, میں اپنی خواہشات کا غلام ہوتا جا رہا ہوں, میری خواہش میرے اوپر سوار ہوتی جا رہی ہے. بس یہ وہ لیول ہے جہاں بندے نے حد قائم کرنی ہے کہ بندہ خواہش پر سوار ہے یا خواہش بندے پر سوار ہے. اگر خواہش بندے پر سوار ہو جائے تو یہ شہوت ہے, اور اگر بندہ خواہش پر سوار ہے تو یہ ہوا ہے. اور اگر خواہش بندے پر سوار ہو جائے, شہوت ہے, تو وہ اچھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے اور بری چیز کی بھی ہو سکتی ہے. بری چیز کی ہو گئی تو ہلاکت کی طرف لے جائے گی, وہ شہوت. اور اگر اس میں دوام آ جائے, وہ ہر وقت دائمی, صبح و شام, ہر وقت بندہ وہ شہوت بندے کے دل کو پکڑ لے اور وہ چھوٹے ہی نہ, اور ہر وقت چمٹ جائے, اس کے اندر جم جائے, تو وہ محبت ہے. میں نے کہا بندہ غالب تھا, سوار تھا, تو وہ خواہش تھی. اب خواہش بندے کے اوپر سوار ہو گئی تو شہوت ہو گئی, اور اگر وہ شہوت جم گئی دل میں, شہوت دل میں جم گئی کہ اب ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی, اور اب بندے کے بس میں ہی نہیں رہا کہ اس سے ہٹ سکے, اور جم گئی ہے, رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, خلوت و جلوت میں وہی دھیان اب اس نے قابو کر لیا ہے, تو وہ محبت ہے. تو شہوت پر محبت کا رنگ چڑھ گیا, ہوا پر شہوت بنی, ہوا سے شہوت بنی خواہش سے, اور شہوت پر محبت لگ گئی تو مضبوط تر ہو گئی. اب اللہ پاک نے قرآن مجید میں استعمال فرمایا حب الشہوات. جب شہوتوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ شہوت میں اس طرح گر جاتا ہے کہ اب وہ رات دن زندگی کے کسی لمحے اس سے جان ہی نہیں چھڑا سکتا, وہ اس کے ذہن پر, دل پر مسلط ہو جاتی ہے. اس کو خیال ہی یہی رہتا ہے کہ اب میں نے یہ حاصل کر کے چھوڑنا ہے, یہ لے کر چھوڑنا ہے, یہی کچھ کرنا ہے. وہ نہ ملا تو میں برباد ہو گیا, میں بے چین ہو گیا, سکون ختم ہو گیا, میرا کچھ بھی نہ بچا, میں ختم ہو گیا. اس طرح کے خیالات آتے ہیں. اب اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے. اگر اس طرح جم جائے تو گویا شہوت کو محبت نے گھیر لیا. اللہ پاک نے فرمایا حب الشہوات, کہ ان شہوتوں کی, کون سی؟ عورتوں کی, جو اپوزٹ سیکس ہے, عورتوں کی شہوت, بچوں کی, اولاد کی شہوت. اولاد کی شہوت سے مراد اولاد کی, ان کی بھلائی کی خواہش, یہ شہوت ہے. ان سے پیار, یہ شہوت تھی.
ان کا اچھا سوچنا شہوت ہے، ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں یہ شہوت ہے، ان کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جائے یہ شہوت ہے، ان کو پلتا ہوا دیکھ کر ماشاءاللہ دل کو خوشی ملے، مسرت ملے، راحت ملے جان کو، یہ شہوت ہے۔ شہوت اٹ سیلف میں بتا دوں نہ اچھائی ہے نہ برائی، اٹ سیلف نہ نیکی ہے نہ بدی، یہ ایک کیفیت ہے، یہ نفس کی ایک کیفیت ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کی منزل اچھائی کی طرف ہے تو اچھائی کی طرف لے جائے گی، برائی کی طرف ہے تو برائی ہلاکت کی میں ڈال دے گی۔ مگر اس شہوت اگر وہ اتنی غالب ہو جائے کہ محبت کہتے ہیں لزوم اور دوام کو، محبت کا معنی ہے سمجھنے علو، ظہور، لزوم اور دوام اور ثبات، یعنی اوپر غالب آ جانا، ہر وقت پکڑ لینا، جکڑ لینا، لازم ہو جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، اگر یہ کیفیت اس شہوت کو مل جائے تو گویا محبت اور شہوت جمع ہو گئے، محبت اور شہوت جمع ہو گئے۔ اب جب شہوت کے ساتھ محبت جمع ہو کے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے تو یہاں خطرات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں وہ محبت فتنہ بننے لگتی ہے، آزمائش، بندہ اپنا بیلنس کھو دیتا ہے، پھر توازن کھو دیتا ہے، عدل اور انصاف کھو دیتا ہے۔ اور اب قرآن مجید نے کہا حب الشہوات کے اوپر ایک تیسرا لفظ زینا للناس حب الشہوات، کہ یہ جو شہوتیں ہیں ان کو اگر محبت گھیر لے اور وہ شہوتوں کی محبت بن جائے، اور پھر شہوتوں کی محبت اگر آراستہ ہو جائے، مزین ہو جائے، ان کو زینت مل جائے، وہ بڑی اٹریکٹیو بن جائیں، ڈیکورس بن جائیں، بڑی خوبصورت لگیں، بھا جائیں، تو گویا پہلے شہوت تھی، شہوت پر محبت چڑھ گئی، محبت پر زینت چڑھ گئی، آراستگی چڑھ گئی، ڈیکوریشن مل گئی، اٹریکٹیو ہو گئی۔ تو فرمایا جب تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ تہیں بن جاتی ہیں، وہ تہیں بن جاتی ہیں کہ اللہ کی قربت کا حسن نظر آنا چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی قربت کا احساس چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی قربت کا خزانہ بہت نیچے دب جاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ شہوتوں کی تہوں کے اندر کہیں بیویوں کی یا عورتوں کی شہوت، کبھی اولادوں کی شہوت، پوتے پوتیوں کی شہوت، پڑپوتے پڑپوتیوں کی شہوت، نواسے نواسیوں کی شہوت، خونی رشتوں کی شہوت، پھر سونے چاندی کی شہوت، پھر مال و دولت کی شہوت، امیری کی شہوت، پھر سلطنت کی شہوت، پھر منصب کی شہوت، پھر طاقت کی شہوت، حکومت کی شہوت، پھر زراعت کی شہوت، معیشت کی شہوت، آسانی آسائش کی شہوت، یہ ساری شہوتیں پردے بن جاتے ہیں، ان کے پردے ہیں، اور یہ پردے دباتے چلے جاتے ہیں، یہ تہ در تہ اللہ کی قربت کے احساس کو، اللہ کی ولایت اور قربت کے شعور کو دباتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو چونکہ بندہ روکتا نہیں تو ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر روکے نہیں، کاٹے نہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، درخت کی طرح۔ دیکھو ایک درخت ہے یا آپ کے گھر میں گارڈن ہے، اس کی شاخیں ہیں، آپ نے گرینری لگائی ہوئی ہے، تو اگر کاٹے نہیں تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں شاخیں جنگل کی طرح۔ درخت اگر کاٹے نہیں تو اس کی شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں، تو شہوت کا درخت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر کاٹیں گے نہیں تو اس سے 100 شاخیں نکلیں گی، ان پہ پھل لگیں گے، یہ بڑھتا چلا جائے گا، تناور درخت ہو جائے گا۔ شہوت کا درخت، اس کو محبت کا پانی ملتا ہے، محبت کے پانی سے شہوتوں کا درخت تناور ہوتا ہے۔ اور شہوت ہر شخص کی زندگی میں ہے، کیا؟ خواہش۔ کبھی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ ابتدا میں وہ خواہش جب تک بیلنس رہے جائز ہوتی ہے، جب وہ توازن کھو دے تو وہی جائز خواہش ناجائز بننے لگتی ہے۔ روزگار کی خواہش جائز ہے، جب آپ روزگار کو اتنا سوار کر لیں کہ مال و دولت کی وجہ سے حلال و حرام کا فرق مٹا دیں، ناجائز ہو گیا۔ عزت کی خواہش جائز ہے، مگر عزت دوسرے کی بے عزتی کا باعث بننے لگے، یا خود پسندی کا باعث بننے لگے، خود پرستی کا باعث بننے لگے، آپ کو اپنی عزت کے سوا سوجے ہی کچھ نہ، یہ شہوت بن گئی، حب الشہوہ، یہ منفی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اسی طرح ہر چیز کو مثال میں دیتے، راحت، خواہش ہے، راحت کی بری چیز نہیں ہے، مگر بندہ راحت کا غلام بن جائے کہ راحت کے بغیر رہ ہی نہ سکے، شکوہ جنم لے، اگر راحت نہ ملے تو شکایت جنم لے، تو وہ ختم ہو گئی، جواز ختم ہو گیا، ناجائز کے دائرے میں۔ ہر خواہش اگر بری چیز کی نہیں ہے تو اصلاً جائز ہوتی ہے، مگر جب وہ حد کراس کرتی ہے اور شہوت کے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو برائی کے رینج میں آ جاتی ہے۔ جب اس پر محبت کا
मलगूबा गलबा हो जाता है तो बड़ी आजमाइश बन जाती है। उस पर फरमाया ज़ुय्यना, फिर अगर ये आरास्ता हो जाए तो आंखों पर पर्दे चढ़ जाते हैं, बंदा अंधा हो जाता है, उसको शऊर ही नहीं रहता, उसको शऊर ही नहीं रहता कि अल्लाह पाक की कुर्बत कितनी दूर चली गई, मैं अल्लाह के हुक्म से कितना दूर चला गया। नाफरमानियों की तारीकी उसे नजर नहीं आती, अपनी नाफरमानी का एहसास नहीं होता, अपने जुल्म का एहसास नहीं होता, गुनाह करके गुनाह के गुनाह होने का एहसास नहीं होता। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं कि 3 किस्मों की तहें चढ़ जाती हैं। शहवत की तहें थी, ऊपर मोहब्बत की तहें चढ़ी, फिर जीनत की तहें चढ़ी, आरास्तगी की। तो ये जो 3 किस्मों की तहें, कैटेगरीज हैं, लेयर्स की, ये सारी जब मिलती हैं तो अल्लाह की कुर्बत का एहसास ख़त्म हो जाता है, हत्ता कि अपनी बंदगी का एहसास ख़त्म हो जाता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और विलायत का एहसास ख़त्म हो जाता है और बंदा अल्लाह से दूर चला जाता है। और हिदायत की इब्तिदा क्या है? हिदायत शुरू यहाँ से होती है कि जो चीज़ आज हमने बयान की, इसका शऊर बेदार हो जाए कि मैं अल्लाह से दूर हो गया हूँ, अल्लाह मेरे करीब था, अल्लाह मेरे करीब है और अल्लाह से बढ़कर कोई और करीब नहीं होगा। अल्लाह की कुर्बत का एहसास हो जाए कि मैं दूर हूं अल्लाह से, मुझे किस किस शय ने दूर कर रखा है, क्या क्या असबाब बने हैं मुझे अल्लाह की कुर्बत के एहसास से महरूम करने के और अल्लाह से दूर करने के। जब ये एहसास हो जाए और बंदा सोचे कि अब दूरी कैसे खत्म होगी, तो समझें उसकी जिंदगी में हिदायत की इब्तिदा हो गई। इसको अरबी में बिदायतुल हिदाया कहते हैं कि ये एहसास पैदा हो जाना कि कैसे अल्लाह की दूरी खत्म हो और कैसे अल्लाह की कुर्बत मुझे नसीब हो और मैं भी अल्लाह के करीब हो जाऊं। इस एहसास की बेदारी को बिदायतुल हिदाया कहते हैं कि अब हिदायत की इब्तिदा हो गई। ये इसका जिक्र कर दिया तो कल इंशाअल्लाह हम बिदायतुल हिदाया, जिस पर आज बात को ख़त्म कर रहे हैं कि हिदायत की इब्तिदा कैसे हुई और कैसे बंदा इसमें दाखिल होता है, अगला सबक इंशाअल्लाह इमाम गज़ाली के अल्फाज के साथ कल शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे करम करे और हमें उस शऊर की बेदारी नसीब करे। आप जो इतिकाफ़ में आए हैं, ये दरअसल उस खुदाई के लिए आए हैं जो अल्लाह की कुर्बत थी और है, और तय चढ़ गई हैं हमारी गफलत की, शाहवत की, दुनियावी मोहब्बत की और दुनियावी आराइश और जीनत की, और हमें एहसास ख़त्म हो गया है। आप उस खुदाई के लिए आए हैं ताकि ख़जाने तक पहुँचें। खुश नसीब होगा वो शख्स जो 10 दिन ऐसी खुदाई करे कि ख़जाने तक पहुँच जाए अल्लाह की कुर्बत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे करम करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परे कर